الحمد لله والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ آج کا ہمارا کشف المحجوب کا سبق ہے، اور یہ کشف المحجوب کا سبق اس کا آغاز 2010 میں ہوا تھا، جس کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ان کا جو ہے وہ سبق، ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ 1000 سال ہو گیا ہے علم و معرفت پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ آج بھی اس کے علوم و معرفت کے خزانے وہ ہیں جو کبھی نہ کم ہو رہے ہیں نہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا، اور مخلوق سے کوئی صلہ نہیں۔ اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا بہت مقام ہے، اخلاص کا، للہیت کا۔ تو آج کے سبق میں حضرت ابو علی محمد بن القاسم کا تذکرہ ہے۔ تبع تابعین میں سے ہیں، قابل تعریف سخاوت کے معدن، اور بہت بڑے جوان مرد صوفی بزرگ، شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن روح کی دنیا اور من کی دنیا میں آپ روحانیت کے بھی شہنشاہ تھے، اور آپ کی کرامات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ مرید وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے لیے وہی بات چاہے جس کو اللہ اس کے لیے چاہے، اور مراد وہ شخص ہے جو دونوں جہانوں میں سے حق تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو نہ چاہے، بس وہ اپنے ارادے سے ارادے پر حق کے راضی رہے، اور مرید ہو اور عاشق الہی ہو تو کوئی ارادہ نہیں کر سکتا تاکہ اللہ کی مراد ہو جائے۔ جو شخص اللہ کو چاہتا ہے وہ اس بات کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتا جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ بندہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو یہی چاہتا ہے وہی اللہ کا خاص بندہ ہے، اور وہی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ آج کے سبق میں شیخ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک مرید اور ایک مراد۔ ایک مرید اور ایک مراد۔ مرید وہ ہے جو اپنی کوشش اور اپنی محنت سے ترقی کی ہو، جس نے، وہ مرید ہے، اور مراد وہ ہے جس کو خود چنا ہو اور جس کا خود انتخاب کیا ہو، وہ مراد ہے۔ رمضان کی اس حاضری میں اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے بندوں کو دلوں میں ڈالا ہے کہ نکلو یہاں سے اور جا کے اللہ کو منانے کی فکر کرو۔ ساری زندگی ایک تاریخ کا سبق میں آپ کو بتا دوں جو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے۔ جس نے اللہ کو پایا ہجرت کے بغیر نہیں پایا۔ آپ کے پورے برِ صغیر میں جہاں جہاں اولیاء صالحین ہیں، جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی مزارات ہیں، ان سب کی زندگی کو اٹھائیں، ان میں سے کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جس کا مقام وہی ہو، جس کا گھر وہی ہو، جس کے جائے مہت وہی ہو۔ مہت کہتے ہیں ماں کی گود کو۔ جائے مہت کہاں، جائے لحد کہاں، قبر کی گود کہاں ہے؟ ہر بندہ آپ کو ایسا ملے گا، ہر فرد ایسا ملے گا جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے۔ اللہ کے لیے ہجرت، میرے آقا کملی والے نے اللہ کے لیے ہجرت کی، آل رسول نے اللہ کے لیے ہجرت کی، پھر آل رسول نے حق کی خاطر ہجرت کی۔ کہاں مدینہ ہے، کہاں کربلا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ ان کا مطلوب مال نہیں تھا، دنیا نہیں تھی، شان و شوکت شہرت نہیں تھی، ان کا مقصد اللہ تھا۔ اور پھر اللہ کی خاطر اگر قربانیاں بھی دینی پڑ جائیں، سر بھی کٹوانا پڑ جائے تو وہ قبول ہے، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ آپ وہ اس وقت جماعت بیٹھی ہے، ٹیم بیٹھی ہے جن کا مقصود اللہ ہے، آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی ہے۔ آپ مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں۔ کسی درویش کے مرید ہوں گے اور اس وقت آپ مراد بیٹھے ہیں۔ مراد وہ ہے جس کو اللہ نے چاہا، مراد وہ ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا، مراد وہ ہے جس کو پہ اللہ کی خاص نظر پڑی اور اللہ کا خاص فضل ہوا اور اس کی شان کریمی ہوئی۔ یہ مراد ہے، مراد جس کے اوپر اس کی شان کریمی ہوئی، یہ مراد ہے۔ اس پہ شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ جو نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، جو نعمتوں کے اوپر اللہ کا فضل اور احسان میں ڈوب جاتا ہے، اللہ اس پہ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اور ان لمحوں کی قدردانی ہو کہ اللہ، میں اس قابل تھا کہ تو نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا جو تیرے مراد ہیں،
اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ مراد ہے، ویہدی الیہ من ینیب، یہ مرید ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ مراد ہیں اس وقت، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ پوچھا، فرشتے پوچھتے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے یہ بندہ کہاں چلا، یہ بندہ کہاں چلا؟ کہا اس کے قدم اللہ کی یاد میں چلے، اللہ کو منانے کے لیے چلے۔ کہا اس کا مقصود کیا؟ کہا اللہ، اس کا مقصود اللہ، اس کا مطلوب اللہ، اس کا محبوب اللہ، یہ اللہ کو منانے چلا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ، جن کو لال شہباز قلندر کہتے ہیں، یہ اللہ کو منانے چلے تھے۔ کہاں روس کا ایک علاقہ، میں گیا ہوں وہاں، کہاں سے وہاں سے چلے، وہ علاقہ ہے جہاں سردی تو ہوتی ہے، گرمی پڑتی ہی نہیں، اور گرمی ہوتی ہے تو گرمیوں میں بھی احساس گرمی کا نہیں ہوتا، اور کہاں سندھ کی جھلسا دینے والی گرمی، اور کہاں وہ درویش آئے صرف اللہ کو منانے کے لیے۔ اور پھر 3 لقب پائے، لال، شہباز اور قلندر۔ لال، لوہا جب بٹھی میں جاتا ہے اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، پھر وہ لال ہوتا ہے، پھر لوہار اس کو اپنی مرضی کے مطابق موڑتا ہے۔ لوہا جب تک لال نہ ہو مڑ نہیں سکتا، اور لوہا لال ہوگا تو اس کی قیمت ہوگی، ورنہ وہ لوہا ہے۔ وہ تلوار بنے گا، قیمت، وہ خنجر، قیمت، وہ تالا، قیمت۔ لوہے کی قیمت بنے گی اس وقت جب وہ لال ہوگا، اور لال اس وقت ہوگا جب مجاہدے، قربانیاں، کبھی گھر کی چاہت، کبھی دوستوں کی چاہت، کبھی جی چاہے باہر نکلوں، کبھی جی چاہے موبائل سے بیٹھوں کھیلوں، کبھی جی چاہے دوستوں سے بیٹھ کے احوال کروں۔ یہ سارے مجاہدے، اندر کے مجاہدے، باہر کے مجاہدے، ناگواریوں کو سہنے کے مجاہدے، یہ سارے مشاہدے جب مجاہدے ملتے ہیں، یہاں بندہ لال ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں تیرے مجاہدے میں اپنے آپ کو لال کر لیا، اب میں تجھے اپنی منشا میں، اپنے عشق میں ڈھالوں گا۔ اور پھر اللہ کی منشا اور عشق میں جب ڈھلتا ہے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کی منشا اور عشق میں ڈھل جاتا ہے، اللہ اس کو طی العرض دیتے ہیں، طی العرض، شہباز، پرواز، طی العرض دیتے ہیں۔ اور اللہ کا ولی پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، طی العرض۔ اللہ اپنے ولیوں کو ایک رفتار عطا فرماتے ہیں جس کا پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، پہلا قدم۔ اللہ اپنے دوستوں کو اپنی دوستی کی بنیاد پہ عطائیں دیتے ہیں، کرم دیتے ہیں، فضل دیتے ہیں۔ اللہ اپنے دوستوں کو اپنی دوستی کی بنیاد پہ شفقت کے دروازے کھولتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پہلے مجاہدہ مانگ لیتے ہیں۔ ایک درویش تھے، ان کے والد کے پاس ایک خادم رہا، سال رہا، قربانیاں، ناگواریوں کو برداشت، چلتا رہا۔ والد صاحب کا وصال ہوا، یہ چلے گئے، لوگوں کا رجوع ان کی طرف ہو گیا۔ بیٹا جب بڑا ہوا تو کہا اللہ سیکھنی چاہیے۔ کہا کہ ہے تو وہی بندہ جو میرے ابا کا خادم تھا، ہر پل ان کی خدمت میں تھا، اور ہر پل ان کی منشا میں تھا، اور ہر پل خدمت واحد چیز ہے جس میں ہر پل ناگواریاں آتی ہیں۔ اس لیے صحبت سے، اب یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، صحبت سے صحابی بنے ہیں، عبادت سے صحابی نہیں بنے۔ صحبت واحد چیز ہے جس میں ناگواریاں آتی ہیں، تلخیاں آتی ہیں، برداشت آتی ہے۔ اب جب ان کی خدمت میں گیا تو بابا جی نے 3 دن تو مہمانی کی، 3 دن کے بعد پوچھا صاحبزادہ صاحب، پیرزادہ صاحب کیسے تشریف لائے؟ کہا جو معرفت کی دولت والد صاحب سے لائے تھے وہ لینے آیا ہوں۔ تو کہا آپ کو علم ہے کہ معرفت کی دولت میں نے کیسے لی تھی؟ قربانیوں سے، مجاہدوں سے، یا مسردوں پہ بیٹھ کر، تکیوں میں بیٹھ کر؟ کہا قربانیوں، مجاہدوں سے۔ تو کہا اس کا راستہ یہی، سامنے جانور ہیں، ان جانوروں کی خدمت کریں، جو یہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں ان کا پخانہ اٹھا کے جنگل میں پھینک کے آئیں، آنے والوں کی صفائیاں ستھرائیاں اور مسلسل خدمت کرتے رہیں۔ کہا ٹھیک۔ خدمت کرتے کرتے حضرت نے فرمایا میں امتحان لوں گا۔ تو ان کو تو پخانے کی خدمت پہ تو نہ لگایا، ایک جمعدارن بھنگن آتی تھی، بوڑھی بیچاری، وہ پخانہ اٹھا کے لی جاتی تھی۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا جاتے جاتے یہ خدمت جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں، ان پہ تھوڑا سا نا گند گرا دینا، بتانا کیا کہتے ہیں۔ تو وہ اس کا پاؤں لڑکھا، او ہو، اور وہ تھوڑا سا گند گر گیا۔ ایسے تیز نظروں سے دیکھا،
اور کہنے لگے اگر تو ہمارے علاقے میں ہوتی تجھے بتا دیتا کہ تو نے کیا کیا ہے. اس نے حضرت کو اطلاع دی پر میں ابھی کچا ہے, ابھی کچا ہے. مجاہدے قربانیاں چلتی رہیں. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا پھر کر دینا. کچھ عرصے کے بعد تو انہوں نے پھر کیا نا, جو صرف تیز نظریں دیکھیں بولے نہیں. اس نے کہا حضرت ایسے ہیں, فرمایا کچے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت نے فرمایا پھر کر دینا. پھر جو کیا, اوہو آپ شکر ہے گری نہیں, بوڑھی ہیں خدمت پہ. اچھا ایسا کریں یہ بوجھ آپ مجھے دے دیں, میں اٹھا لوں. بس حضرت تک اطلاع ملی نا, اللہ نے فرمایا پکے ہو گئے, کام ہو گیا. جو معرفت ہم لائے تھے وہ معرفت منتقل ہوئی. بلایا, سینے سے لگایا اور اجازت دے کے فرمائے جائیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ اللہ سکھائیں. آپ خوش قسمت ہیں, اللہ نے آپ کو چنا ہے. اب ناگواریوں کو برداشت کرتے کرتے کانوں میں باتیں پڑیں گی, وسوسے آئیں گے, بدگمانیاں شک آئیں گے. کانوں میں باتیں پڑھتے پڑھتے اس سفر کو جاری رکھنا ہے. کہیں پھول آئیں گے, کہیں کانٹے آئیں گے, کبھی دل برداشتہ ہو جائیں گے, کبھی دل چاہے گا نہیں, لیکن ہر حال میں مجھے چلنا آ جائے. آپ سارے کہیں ہر حال میں, کیوں حال آئے گا. کبھی تنگی, کبھی سختی, کبھی چاہت, کبھی ناگواری, کبھی دل چاہے گا, کبھی جانے کو دل نہیں چاہے گا, کبھی رہنے کو دل نہیں چاہے گا. حال آئے گا, ہر حال میں چلنا آ جائے. جس کو ہر حال میں چلنا آ گیا وہ خوش قسمت انسان ہے, وہ سعید اور سعادت مند انسان ہے. آج کے سبق میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے مرید اور مراد کو جو واضح کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جو مراد ہوتا ہے وہ بھی ہر حال میں چلنا آ جائے, اس کا فکر کرے, اور جو مرید ہے اسے بھی ہر حال میں چلنا آ جائے. کیونکہ سختیاں, ناگواریاں, اب ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں کہ ہمارا خون بہایا جائے گا. ہمارے پاس تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ پسینہ بہہ جائے گا. اس حال میں بھی ہمیں چلنا آ جائے, اس حال میں بھی ہمیں چلنا آ جائے. اللہ نے آپ کو چنا ہے. جتنی بھی مستورات مرد بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو چنا ہے, آپ کا انتخاب کیا ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ بس اللہ نے ہمیں چن لیا. اب دیکھیں اللہ اپنی رحمت سے لایا ہے. اب میں نے آگے بڑھ کے اس لائے ہوئے اس کی منشا کو آگے بڑھ کے اس کی منشا کو آگے سے آگے بڑھ کے ترقی کرنی, کامیابی کرنی. کہیں ایسا اللہ نہ ہو کہیں میری بے قدری کی وجہ سے تو ناراض نہ ہو جائے اور میری واپسی نہ ہو جائے. تیرا کرم, تیرا فضل اور تیری عنایت ہے, بس تیرا کرم ہو جائے. جتنا یہ منشا کے مطابق چلتے جائیں گے, جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے جائیں گے, اور جتنا زاری کے ساتھ, زور کے ساتھ نہیں, نیاز کے ساتھ, ناز کے ساتھ نہیں. اللہ کے پاس سارا ناز ہے اور ہمارے پاس سارا نیاز ہے, عاجزی ہے. جتنا کرتے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں ہماری اتنی قیمت ہوگی. کیا خیال ہے؟ اتنی قیمت ہوگی. اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے اللہ اسے انشاءاللہ قبول کرتا ہے. میں جس کو ٹھوکر لگے, کوئی ناگواری کی, کسی کڑوی بات کی, دل کسی چیز کو چاہ رہا اس کی کوئی ٹھوکر لگے اور اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کرے, اور میں اللہ اس کے دل میں ایک نور عطا کرتے ہیں, اور اس نور کو ایک وقت آئے گا جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا. بڑی چھوٹی بات ہے لیکن بڑی وزنی بات ہے. بڑی چھوٹی بات ہے, بڑی وزنی بات ہے. اللہ میرے دل کو آپ کو نور سے بھر دے, نورانی کر دے, اور دل کو نور سے بھر کے دل کی دنیا آباد کر دے. اٹھ یار فرید تھی شادول, اٹھ یار فرید تھی شادول, مونجھاں کو نہ کر یادول, اے جھوکاں تھی سن آباد ول. یہ پھر انشاءاللہ آباد ہوں گے. یہ دل کی دنیا, یہ من کی دنیا, یہ گھر کی دنیا, یہ جسموں کی دنیا, اور آپ کے قرضے, آپ کی بیماریاں, آپ کی تکلیفیں, آپ کے مسائل انشاءاللہ حل کرا کے جائیں گے. گھریلو الجھنیں, ناکامیاں, کوئی سختی, کوئی پریشانی انشاءاللہ حل کرا کے جائیں گے. جتنا اپنے آپ کو سارا دن کے اجتماعی عمل میں جوڑتے رہیں گے. اجتماعی عمل کے وقت سے پہلے ہماری حاضری ہو, نہ سونا ہو, نہ اونگنا ہو, نہ بے توجہ ہو, ہماری حاضری ہو. جتنا اجتماعی عمل ہم آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے اللہ کی نظر میں اتنی ہماری قیمت بڑھتی جائے گی. اجتماعی عمل میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا, اور اپنے آپ کو جما کے بیٹھنا, اور قربانی کے ساتھ بیٹھنا. انشاءاللہ اللہ کی ہاں جھولیاں اللہ بھر دے گا, شاد و آباد کر دے گا, بامراد کر دے گا.
ہمارا ہر سال ایک بندش توڑ لاہوتی عمل ہوتا ہے، اس کو پہلے سن لیں۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ امیر المومنین اس میں اعظم کیا ہے؟ اور فرمایا اللہم کافا یا انصاد اللہم حامی مین سنگ کا۔ کسی نے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کون سا ایسا عمل ہے جس سے میری مشکل کشائی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا یہی وظیفہ۔ اولیاء صالحین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے، جب بھی کوئی بندہ مشکلوں میں، جادو کی بندش، زنجیریں، پریشانیاں، ناکامیاں، حالات کی پریشانیوں کی، رزق کی، گھر کی، اولاد کی کوئی پریشانیاں ہیں، تو اس پریشانیوں میں اگر یہ پڑھے اور 11 دفعہ پڑھے، اب سوچیں اتنا بڑا مجمع یہ ہے، مستورات کا مجمع ہے اور پوری دنیا کا مجمع ہے اور پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، تو کوئی اللہ کا غوث ولی، کوئی حقیقی، کوئی نیک بندہ ہمارے ساتھ شامل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پاک کسی ایک بندے کی وجہ سے بھی ہماری ساری بندشیں، ہماری ساری کی ساری غیر مرئی چیزیں اللہ توڑ دے گا، راہیں کھول دے گا، برکتیں دے دے گا، عطائیں بخش دے گا اور انشاءاللہ کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ دنیا زندگی ایسی جکڑی ہوئی ہے، جیسے میری انگلیوں کے انگلیاں ہیں نا، اللہ زندگی ایسی جکڑی ہوئی ہے، میرے کام، میری مشکلیں، میری پریشانیاں، یہ ساری ناکامیاں، زندگی اسی طرح جکڑی ہوئی ہے، تیری رحمت ہوگی تو کھل جائے گی، لہٰذا میں تیرے نام کے وسیلے سے اپنی ساری زندگی کی بندش، ناکامیاں، پریشانیوں کو کھلوانے کے لیے تیرے نام کو اور تجھے پکارتا ہوں اور کہتا ہوں اور تجھے پکارتا ہوں اور کہتا ہوں اللہم کافا یا انصاد اللہم حامیم عین سین کاف اللہم کافا یا انصاد اللہم حامیم عین سین کاف اللہم کافا یا انصاد اللہم حامیم عین سین کاف اللہم کافا یا انصاد اللہم حامیم عین سین کاف اللہم کافا یا انصاد اللہم حامیم عین سین کاف اللہم کافا یا انصاد حامیم عین اللہم کافا یا انصاد اللہم حامیم عین سین کاف اللہم کافا یا انصاد اللہم حامیم عین سین کاف اللہم کافا یا انصاد اللہم حامیم عین سین کاف اللہم کافا یا انصاد اللہم حامیم عین سین کاف اللہم کافا یا انصاد اللہم حامیم عین سین، پورے بدن پہ۔ اب پہلے اللہ کے نام کا ذکر اس میں ذات ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا۔ مراقبے کی مشق یہاں سے ہم نے کر کے جانی ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کیا ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کہیں کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ مراقبے میں تصور یہ کرنا ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، اللہ اللہ کہہ رہا۔ ایک بندہ خواجہ حسن بصری کی خدمت میں پہنچا، صبح فجر کے بعد جو مراقبے میں بیٹھے ظہر ہو گئے، ظہر ہو گئے۔ اللہ کی یاد میں ڈوب جانا اور اللہ کی محبت میں ڈوب جانا۔ پہلے اس کی مشق کریں، پہلے اس کی عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ پہلے اس کی عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ تو پہلے ذکر ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ اور دوسری گزارش ایک بات پھر عرض کروں گا، اپنے ہی جوتے استعمال کریں۔ بعض اوقات جوتوں سے بڑے بڑے مشکلیں، پریشانیاں منتقل ہو جاتی ہیں، اور محبت سے، پیار سے، اعتراض نہ ہو۔ جگہ جگہ تھوکنا، میں نے دیکھا سیڑھیوں میں تھوکا ہوا ہے، جگہ جگہ نہ تھوکیں، بہت نامناسب ہے۔ آپ ماشاءاللہ صفائی کا خیال رکھنے والے ہیں، مستورات بھی آپ بھی، اور ننگے پاؤں بیت الخلا نہ جائیں۔ اور عبادت کے لیے نیچے حسینی حال ہے، اس کا ایک گوشہ ہے، وہاں عبادت تسبیح ماشاءاللہ، وہاں یہاں عبادت تسبیح، جو سونے کا وقت ہے وہ سونے کا، اور پھر جس وقت اجتماعی عمل کا وقت ہو اس وقت عبادت تسبیح نہ کریں، اس وقت تو عمل میں شامل ہوں اور بہت ذوق سے، بہت شوق سے، بہت جذبے سے عمل میں۔ افطاری کے لیے بلائیں تو فوراً تشریف لائیں، اور لنگر کھا کے دسترخوان فوراً چھوڑ دیں، دسترخوان فوراً چھوڑ دیں تاکہ خدمت والے سمیٹیں، اور صبح کے وقت اپنے آپ کو پیش کریں، شام کے وقت پیش کریں۔ جی اگر ذمہ داروں کو جی میری کہیں خدمت لگا دیں، میری کہیں خدمت، لنگر بھر میں اوپر ہمارے ساتھی ہیں ان کو پیش کریں، جی مجھے کہیں۔ اللہ پاک یاد رکھیے گا ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو کھلانے والا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پہلاتا ہے، پہنتا نہیں پہناتا ہے۔ ان ہاتھوں کو رب کبھی خالی نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اگر لنگر کسی اور کا ہے، ہاتھ میرے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں رکھتا۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو خدمت میں شامل کریں،
جس قسم کی بھی خدمت ہے اپنے آپ کو خدمت والوں کے سامنے پیش کریں. اللہ مبارک کرے آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا رہنا. سر جھکا کے پورے دھیان، پورے جذبے کے ساتھ، بآواز بلند، پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند، پورے اندر کے درد کے ساتھ بآواز بلند ہم کہیں گے اللہ 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 اللہ. اللہ 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 آمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک یا